الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود जिंदगी ये कश्मकश और मौत है कामिल सुकूत कि शहर में है शोर होगा और मकबरा खामोश है। हाँ कश्मकश होती रही दिन रात बल्बोज़ीस्त में कश्मकश होती रही दिन रात बल्बोज़ीस्त में और इंतहा मौत जीती और हारी जिंदगी ये रश्क चमन था मुझे मालूम न था
میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ اولاد روشن پڑھ لو۔ سٹیج سے تشریف فرما میری معزز بھائی قاری المقری الشیخ حضرت قاری شبیر سلطان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل عزت احترام و تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، تقریر یا جلسے دا پروگرام نہیں، محترم بھائی محمد حنیف صاحب، محمد عاشق صاحب دی والدہ ماجدہ اور برادر مکرم ڈاکٹر فرحت صاحب دی نانی محترمہ، انہیں دی وفات حسرت آیات دے ہوتے تعزیت اور انہیں کو ایصال ثواب کرنے واسطے میں عاجز اور دوسرا سارے حضرات اس مقام سے جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعا کو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی اماں صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ نصیب فرمائے۔ رب لم یزل تو یہ دعا ہے خالق کائنات مائی صاحبہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرمائے۔ تے اللہ کی دعا ہے کہ اللہ ہر مومن مسلمان اور مومنہ مسلمہ خاتمہ بالخیر فرماوے تے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ دوستو ہر روز اموات ہونے اسا تبصرے دوارے سننے ہیں کہ مولویہ بولو موت فوت دیا تقریرہ سن سن کے ہنس گئے۔ عزیزو ہنسن والی بات نہیں ہے، خلاق عالم نے جڑا تہاڈا میرا خالق ہے، وہ خالق نے جب تہاکو میں کو یہ کائنات دے اتے بھیجے تو وہ اللہ نے تہاری میری ہدایت واسطے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے۔ ولدی میں
تو سب بازاروں کوئی اچھی مشین نہیں گھنجے ہوئے، فریج ہے، ایئر کنڈیشن ہے، لاکھوں چیزیں، وہ تو ہم مشین نہیں جنال ایک کتاب چاہے وہ دے اندر ہدایات لکھے ہوئے ہونے ہیں، ایک وہیں میں اپریٹ کرنے، ایک وہیں میں چلامنے، اتنی سینٹیگریڈ دوتے رکھنے، اتنی بجلی ہوئے، اتنا کرنٹ ہوئے، تاہی ٹھیک چل سی، ورنہ خراب ہو ویسی، تو اس اللہ نے تمہاری میری ہدایت واسطے اے کلام پاک قرآن مقدس بھیجے کہ میرے بندیوں تسا جو زندگی گزار رہی ہے تو آپ کو پتہ نہیں ماں دے پیٹ کی جمعے میں کیویں قرآن ہدے کہ جلے اممہ دے پیٹ کی جمعے میں نہ تو ہم سنن دی طاقت آئی، نہ دیکھن دی طاقت آئی، نہ سوچن دی طاقت آئی، کچھ بھی نہ ہوئے، یہ میں ہے کہیں پیچھے اللہ دے لفظوں کو طاقت دیتی ہے وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ سنن دی طاقت دیتی نہیں، دیکھن دی طاقت دیتی نہیں، بولن دی طاقت دیتی نہیں، ذہن دل دماغ دیتے نہیں، جو تاکہ تسا اس میرے قرآن کو سمجھو تے ایندے سمجھن نال سمجھ کے اپنی زندگی میں گزارو۔ میں کوئی اوکھی تقریر نہیں کرے گا، پہلی سورت قرآن پاک دی ہر بندہ جان رہا ہے، جان دے نہیں جان رہا، کیڑی سورت ہے؟ سورت فاتحہ، سورت فاتحہ علماء نے لکھے یہ پورے قرآن دا خلاصہ، پورے قرآن جھمر ہے، جو جھمر ہوتی ہے نا متھے تے پیشانی تے اللہ خود آکھے اے میرے حبیب وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اے میرے محبوب میں تو حقوں ودیت کی تین انعام دے طور تے دیتین 7 آیتاں، کتنے آیتاں؟ 7 اگو آکھے والقرآن العظیم یعنی پورا قرآن ایک پاس ہے تے اے 7 آیتاں ایک پاس ہے، ام الکتاب قرآن دی ماں، یہ گجل پڑھو نا، یہ دے اندر سب تو پہلے ساکو 3 عقیدے لبتے ہیں، کتنے؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت۔ عقیدہ قیامت پہلے اللہ دے الحمدللہ رب العالمین ایوں اپنی توحید رسی ہے، رحمان رحیم صفتہ رسی ہے، جتھاں آپ رحمان الرحیم ہیں اتھا اپنے محبوب کو آکھر رؤوف الرحیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ انہوں نے بات سب تو پہلے جل کیتی ہے، وہ گل کیتی ہے کہ مالک یوم الدین، کہ روز قیامت میں بھی میں مالک ہوں۔ پہلے سارے دماغ بلامن واسطے ساکو سمجھامن واسطے بندہ یہ دنیا ہمیشہ رہن دی چھا نہیں،
یہ تو منزل نہیں، قبر بھی تو منزل نہیں، منزل کتا ہے مگھا منزل لگ گئے تصور دیتے تو میرا اللہ تو ہر چیز دا مالک، ہر دن دا مالک، شب روز تیرے، راتاں تیریاں، دن تیرے، لیکن خصوصاً جو آخی کہ مالکی یوم الدین، کہ دن قیامت دا میں مالکاں، قیامت والی دبھار جن بارے دے اندر مالک کائنات فرمین او لوگو ایک والا دن 12 گھنٹے آدھا 10 گھنٹے آدھا 9 بج کے کچھ منٹا تک یا کرمیا دے اندر 12 تو 13 14 گھنٹے آدھا تے دن قیامت دا الف سنہ اوہی کو دن 50,000 سال دا 50,000 سال دا حساب دانا نے حساب لائے کہ اگر کسی بندے دی یہ دنیا والی زندگی جڑی تو سمے گزرے دے پڑھنے، اگر کہہ دی زندگی میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک اوسط 50 سال 55 تے 60 سال جلدی پڑھنے، اگر 100 سال دی بھی کہہ بندے دی یہ زندگی ہوئے 50,000 سال بمقابلہ 100 سال ہی دی تقسیم کرو جا تے آخرت دی نہار دے مقابلے دے اندر ایک پونے 3 منٹ بڑھنے کتنے بڑھنے؟ پونے 100 سال کتنے سال آن دے؟ 100 سال دے پونے 3 تے ساری تا 50-60 سائی لگ دیئے نا 65-70 تے کوئی لگا نہیں دے تو میرے مالک نے سامنا چاہنا اے میرا بندہ یہ زندگی جڑی یہ نہ تیری یہ میری ہی دیوار دے مقابلے دے اندر جس دن میں آپ مالک ہونا اتھا تکیں علاقے دا وسبے دا خان مالک ملک مالک چودھری مالک وڈیرہ مالک سردار مالک میرے دوستو میرے بزرگوں وال اگر وہ کوئی تھاؤس لے وے آدھے تیرا صحابی ویسا میں تیری زندگی ختم کر چھڑے سا میں ایک کرنے سا میں اور کرنے سا مالک کائنات فرمے دنوے اے میرا بندہ میں تے کو جھنجھورن واسطے آکھے کہ جڑی او دیوار اسی جدہ میں آپ مالک اس دن کہہ دی ملکیت نہ اسی کسی دی حکومت نہ اسی کہہ دی بادشاہت نہ اسی کہہ دی سرداری تے خانگی نہ اسی کہہ دی مولویت نہ اسی فرمایا اس دن میں ساری دنیا کو موت لے لے سا کیا ملکہ کیا نبی اللہ دے اور کیا فرشتے کیا جبریل کیا میکائیل کیا اسرافیل حتیٰ کہ حکم فرشتہ اسرائیل بچی زمین تے اتے میں اللہ فرمے سن ہاں بھئی اسرائیل اور کیا پروگرام ہے کیا خیال ہے اسرائیل دیا جنہاں کمبل لگے سن آکسی اللہ جو تیری مرضی مالک کائنات آپ فرمے سن فلیبت بھی امری تو بھی میرے حکمران ختم کوئی انسان نہیں کوئی حیوان نہیں کوئی زیرو نہیں کوئی ملک نہیں جنات نہیں آسمان جبال پہاڑ کوئی چیز بھی نہیں ہوں میرے ملک کائنات آپ فرمے سے کہ لبا دل
حکومت کی دی بادشاہت کی دی ملکیت کون ہوئے تے بولے کوئی ہوئے تے علاوے کوئی نہ بولے سی وط اللہ پاک فرمائے سے لمن الملک اليوم وط کوئی جواب نہیں بلکہ سلیمان فرمائے سے لمن الملک اليوم بادشاہ کی تھا گئے شہنشاہ کی تھا گئے عمراء کی تھا گئے اور خان کی تھا گئے سردار کی تھا گئے کوئی جواب نہیں والبلاخر اللہ پاک اپنے آپ اجری صفت نال ٹکڑے سے قرآن دے وہ اللہ پاک اکسی للہ الواحد القہار آج میں قہار کوئی اس واسطے بنیادی بنیاد دے اندر یہ تو ہم عقیدہ دیتے کہ خیال کرائے مطر بھول ونیو مالکی یوم ایک یوم ساعہ بھی آتا ساعہ قاری صاحب عرب دے اندر گزارے وقت ساعہ ایسا ٹائم پوچھتے ہیں نا وعدم کمی ساعہ کتنا وقت پتہ ہے بچے کتنا وقت علماء کو سن دے کل نفس ذائقۃ الموت اللہ نے ذائقہ کیا آکھے ذائقہ میرا لفظ یاد کرے کیا آکھے ذائقہ کی میں پتہ لگ دے نمک ہے نا میں انگل لائیے زبان ذائقہ کتنی دیر رہے گھنٹہ آدھا گھنٹہ 10-15 منٹ مٹھائی انہیں چچے زبان سے رکھے جو کی دیر لگی فرمایا ذائقہ مولانا انہیں موت تک بیان پہ کرے دے وہ بھائی یہ ذائقہ والد بہت اگھم زندگی انہیں مر کے مٹی تھی ونیوہاں بک ونیوہاں ختم تھی ونیوہاں وقت کوئی گال نہیں بس ٹھیک ہے بھائی گال تا اگھا تھی یہ تا سٹے عارضی ہے پکستے نہیں ذائقی دی طرح دسیں دا بیٹا بھئی 2.5 پونے 3 منٹ نہیں بڑے دے ہی مار دے بدلے دے اندر اتھائی میرے اللہ دا قرآن تقوی دے کہ یا ایوہ الذین یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ فرمایا اے میرا بندہ اے ایمان والا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والےو ڈرو اللہ دے بول ڈرو اللہ دے بول تے ولتنظر اتے انتظار کرو کون انتظار کرے مولوی پیر عالم زاہد ولی خان غوث قطب فرمایا ہر انسان بڑے تو بڑا بندہ بھی انتظار کرے تیری شہدہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد کہ کیا کچھ بھیجے کل واسطے اللہ تعبیر کرے نہ پائے اس زندگی دی حقیقت کو کہ یہ زندگی آج ہے قاری سے بیٹھے میں بچہ میں چھوٹ دیں اے عمر ہے ابا جی نا قرآن سن دے ہم بہ کے علیہ ٹھیک ہے نا بھائی اسا غور نہیں کرے دے سارے ہاں چونکہ رواج نہیں ہے کہ قرآن مجید سب بھائی سجے کھبے واضح ضرورت ہی نہیں ہے یہ اللہ کا قرآن بہت ہے فرمایا تنظر نفس ما قدمت لغد اتے انتظار کرائے یہ شہدہ کہ جلہ
کچھ کل واسطے تو سب بھیجے، کل واسطے تو سب بھیجے. او لوگو ہر بندہ اپنے اپنے گریبان دے اندر جھانکے دیکھے میں کل واسطے کیا تیاری کی تھی ہے، موت واسطے کیا تیاری کی تھی ہے، کیا خیال کی تھے، کہیں فکر بھی کی تھے، کہیں سوچ بھی سوچی ہے. گھرہ دے اندر پتھاریاں تے باندھے ہیں، چولہانیاں تے باندھے ہیں، فکر کرے ہیں، سوچو بچار کرے ہیں. گھر والا دے جی میں ہوئے بچے جوان تھی گئے، اچھے رشتے نہیں پہ ملتے، پتہ نہیں کیا برسی. بچے ڈگریاں حاصل کی تھی کھڑنا، نوکریاں نہیں پیا مل دیا، پتہ نہیں کیا برسی. مہنگائی دا زور ہے، کھاد تک ملتی نہیں، انہوں موسم دائے حالے فصل نہیں پہ پڑتی، پتہ نہیں کیا برسی. اور سوچ بچار کرے دے غربت عالم ہے، پیسہ مکہ پائے، پتہ نہیں کیا برسی. سیادہ عذاب کڑک مک گئی ہے، پتہ نہیں کیا برسی. ہر چیز دے بارے سوچ بچار اور فکر ہے، لیکن کلیں بیٹھ کے یہ نہیں سوچیا زندگی دے باہو سال گزر گئے ہیں، ایویں کل دی گال لگتی ہے، وقت بیت گئے، عمل چمنے کوئی نہیں، نمازہ روزے حج زکاة کوئی نہیں، صدقہ خیرات کوئی نہیں. کل پتہ نہیں قبر دے اندر کیا برسی، کل حشر دے اندر کیا برسی. کریں سوچے بولو تو صحیح ہے، فکر کیتے اور خوض کیتے نہیں. اتھوں اٹھے ہیں گلہ چھڑکیں دے چل جلے الٹا گیٹ نہ ٹپ دے 100 اعتراف بادشاہ مولیاں دے کولو وقت گھن کیتے ہیں، سارا ٹائم میں برباد کیتے. اللہ دی قسم اسا تو ٹائم برباد نہیں کرے دے. میرے آقا نے فرمائے سب سے بہترین جگہ کائنات ہوتے مسجد کیا ہے؟ صحیح فرمائے سب سے بری جگہ بازار ہے. اسا تو مسجد ہی ملائے، اللہ دا قرآن سنائے، یہ تو وڈی قیمتی کوئی شے ہے. بولو تے صحیح ہے. یہ جڑا تھوڑا جہاں وقت تارا اتھا گزر ویندے، یہ انشاءاللہ تو دا قبر اچ پتہ چل سی، حشر اچ پتہ چل سی. میرا مالک جڑا وقت دیون والا، جڑا ٹائم دیون والا، او اعلان کھڑا کرے فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے میرا بندہ، اے میرا بندہ، سوچ بچار کر، فکر کر، غور کر، خیال کر کہ اگاں واسطے تیں کیا تیاری کی تھی ہے، کل واسطے کیا بڑھائی، کل واسطے کیا بڑھائی، کل واسطے کیا کی تھی. ذرا ہی بارے سوچ بچار کر. وقت اللہ جھجڑے میں پہلے بھی آکھے واتقوا اللہ، اگوں بھی آکھے واتقوا اللہ. میرے کو ڈری دنیا والے کو نہ ڈری، خانہ مولویاں کو نہ ڈری، پیرا فقیروں دے پھوکیاں پھاپیاں کو نہ ڈری. کہتے کو ڈرنے اللہ دے کو ڈرنے تو کیا ڈر ہے جو ساری خدائی و مخالف، کیا ڈر ہے جو ساری خدائی و مخالف. کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. جل اللہ دا دل اللہ دا در دل دے اندر رکھے سوں خدا دی قسم کائنات دے سارے ڈر لہوے سن، سارے خوف ختم ہوئے سن. اللہ دے واتقوا اللہ ڈری میرے کول جو مالکی یوم الدین میں آخرت دے دن دا مالک میں. قرآن اللہ دا میں دسے بھی تورے
ہدایت کا بمبا پڑھا کے اللہ نے بھیجے اس قرآن کے اندر میرا اللہ مثالہ دے کے سمجھے دے کیا لے کے مثالہ مثالی مقامات ہیں قرآن اللہ مثال دے دے کے تھوڑی میری یہ زندگی فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيَاحُ اللہ فرمائے میں مثال دیتی ہے کلی شہدی مثل الحیات الدنیا تو ہری دنیاوی زندگی جڑی ہے نا ایدی مثال میں دینا پیا کیوے ہے توری زندگی کمائن جی میں ہی پانی ہے آسمانہ تو نازل تھی رہے انزلناہ من السماء اے پانی جی میں آسمانہ تو نازل تھی رہے جلے اونچیا جھائیں تو آنے تے تلے والا فصل جب پوندیے پودے جب بن لگ وینن تو سا پوچھو زمان والیاں کولو کی میں انتظار دے اندر ہونن بارش دا پانی آوے اگو لٹھا بڑائی کھڑے پانی جمع تھی وے والفصل جمسی اللہ آدھے نبات الارض اس زمین دے پودے کی میں جم دن ہی میں انسان تو بھی ماں دے پیٹ بھی تو جم دے تو بھی میں جم دے ول جی میں پودا جم دے کھیتی لہلہاں دیئے دیکھ کے بندہ خوش تھی دے کہا ہے نا پیاری لگی سب تو زیادہ پیاری چیز اولاد ہے لیکن میں دے دا اگر جٹ دا پوتر بننے تے ٹوڑتا ودا ہوئے تے میں اچانک نہر ون ہوئے کھیتی لتاڑے جا ٹوڑ کوئی چماٹ مار معلوم تھیا کھیتی اولاد کنے بھی زیادہ پیاری تو اللہ پاک دے کہ جناب والا فصلہ جم دیا تو صفی میں جم دے وے وقت نہیں ہے میں اس وقت سے مختصر نشانیاں دسے دبینا فرمایا تو سائی میں جم دے وے والجن فصل کھیتی تیار ہو دیئے پکوے دیئے وقت کیا کریں دے وہ پیار کرنے والا انسان داتریاں کی ناون لگویں گلنا پکے اوپر چھے جائے بڑھاؤ کے کوہوڑیاں جھیاں بناؤ کے کٹر جائے بڑھاؤ کے چاکے آوین وہ یارا اتنی محنت کی تھی پانی لینی کھادا لینی اور جناب والا اتنے دوائیاں سچیے نہیں کہ ہن کیا تھی گئے اپنے ہتھنا ہم کو کٹن واسطے آگئے لب بندے نال پیار کریں دے 70 ماما تو زیادہ پیار کریں دے اور وہ پیار کرنے والا رب فاصبح حشیماً تذروہ الریاح فرمایا جی میں ہن تو سا ایکو خلق ملک کر دے دے کٹ کھانٹ کے بندہ جلے تیری عمر پوری تھی دیئے وقت مقررہ آدھے ہنو اتنے پیار کرن والا رب وہ بھی تیرا سہا کہیں کو پکی فصل دیتے کہیں کو کچا مالک کوئی جوان کوئی بچہ بوڑھا کوئی پوری عمرہ والا لیکن وہ آدھی میں خالقہ میں مالکہ میں اپنی قدرت دکھاؤں گے فاصبح حشیماً تذروہ الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا المال والبنون گائے میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ اللہ نے قرآن دے اندر مثال دیتی ہے اور ایک مثال میں تو حدیث پاک بھی تو بھی سنائی بننا میرے آقا امام الانبیاء سردار الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھر کنے مسجد و تشریف گرنین صحابہ کرام اہل بیت عزام میرے آقا دے دیوانے پروانے مستانے سید عاشق دیوانے ہیں فوراں میں جھمٹ کے میرے آقا دے اردا گردا گئے میرے آقا فرمائے ٹھہرو ٹھہر جاؤ صحابہ ٹھہر گئے
آقا نے ایویں ہتھاں نال ایویں نقشہ بنائے جو اس نقشہ جیاں بنائے میرے آقا زمین تیہیں بڑھاؤ کے دکھائے صحابہ نے دے پین سینے وال اس نقشے دے اندر اس نقشے دے اندر ایک درمیان لکیر چھکیے وال ایمیں دائیں دوترے لکیراں ود پائیں دوترے لکیراں وطی دے وچوں ایک لکیر اتو تے میرے آقا نے چھک چھوڑیے صحابہ حیران آقا یہ کیا ہے میرے آقا نے فرمایا اے انسان میں تیری زندگی دی ایک مثال دیتی ہے کہ تو درمیان علی لکیر حضرت انسان تو ہے تے جڑا میں چاؤ گرد داریا گئے یہ تیرے گرد گرد موت تے وہ حالہ کی کھڑی ہے موت حالانکہ کی کھڑی ہے تیرے اردا گرد ہر پاسے فرمایا ہر پاسے اے موت تیرے اگے پیچھے دائیں بائیں تو جتھا بھی ونجے جڑے پاسے نکلے ادارے چنائیں نکل سکتا اللہ دا قرآن نہ دے بھجتے دکھا لفنفذوا لا تنفذون الا بسلطان بھج کے دکھاؤ کہ نہیں میں بھج سکتا عین المفر بھجن دی جھائی کونی ہر پاسے موت بھیانک آقا اے سجے کھپے کیا لکیرائیں فرمایا یہ جڑیاں تیرے مصیبتیں آلاؤ میں تکلیفیں ایچ دائیں بائیں ہر وقت انو مصیبت انتے بجنے انو تکلیف انتے بجنے انو دکھ انو بجنے انو حزن ملال صحیح دستے یہ لکیر یہ حزن و ملال یہ دکھ تے تکلیف آئی آقا وقت تو ساں وچوں ہی لکیر چھک کے اوتا کی تھی فرمائے اے تواری آس تے امید کیا ہے آس تے امید اس موت دے خطرات بولو وقت بھی تو دے دے اچھا یار یہ تھی پوسی یہ فرمایا یہ امیداں اس ہی نے مثال دی امام راضی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہے انہاں فرمایا ایک بندہ ہے دوڑ بھجدہ ویندے کس کو لو شیر انہیں پیچھو لگا شیر دے ڈر کریں بھجدہ ویندے اگاں کہیں پہاڑ سے چڑھا کچھ نہیں چٹان سے چڑھا کچھ نہیں دائیں بائیں کو گھاٹی نہیں اچانک ہی کھو سامنے آویں خیال کریں دے اچھا چلو کھوج درک مارا چاہ تارہاں تاروے ساں چلو شیر کول تا بچہ لیکن پھر لے دے کھو دے پانی تے اندروں کالا نانگ ترتا کھڑے کیا ترتا کھڑے کالا نانگ ترتا کھڑے ہونڈے دے پیچھو شیرے وہ کھان دے کھوج درک مرے نا اگو نانگ کھان دے کیا کران شیر چاڑائے من دیتیس کہ جناب والا اے پانی پرانا خون ایدے نال گھاس خون صحیح کھڑیے پودے تھائے کھڑن اے خیال کیتے سے چلو انہاں گھاس پھوس کو پکڑ کے ان کھوئی کے لڑک نہ تلے میں ساں نانگ کو لئی بچ ساں جلے لڑک لینا شیر کو لئی بچ ساں یہ ہون لڑک گئے جو ہی لٹکے اچانک اٹھتے ریچھے سے شیر کو غائب تھی گیا کیا دے دو چوہے ہی کالا ہے ہی چٹا ہے او ای گھا کو ٹکن ٹکن لگ گئے کٹن لگ گئے ہونے پریشان بھئی ایک گھا تا انہا ٹک گی دا تے بات میں تلے نام دے منہ میں
اچانک ہی میں دے پرانا پھول ہوئی یہ دیکھ ماکھی دا چھتا لٹکیا کھڑے ان ہک ہاتھی میں کیتس آدھے چلو موت تے جیویں کہ میں آمانی ہے آئی کھڑی ہے یہ ماکھی دا چکھا جو ہی ماکھی چکھی ہے ذائقہ لذت وہ لذت آکے وہ ذائقے آکے ہر شے بھول گئے خیر ہونا کے بیٹھے ویسی وہ ماکھی کھانا پہ فرمایا اے نشان یہ موت تیرے پچھوئی میں لگی آئی تو دوڑے بھجے لیکن اگھائیں گڑھاتے کو نظر آئے وقتوں آسرہ گیتی وہ خاص و خشک دا وہ گھاپ بوندا پکڑی ایک کالا چوہا چٹا چوہا اے ڈیہ تے رات ہے رات دی مثل کالا چوہا ڈیہ دی مثل اے سفید چوہا اے تیرے ڈیہ تے رات تیری زندگی کو کٹیں دے پائے آدھے ہیں نا اتنے ڈیہ گزر گئے یہ انہوں تا کم تھی دے پائے نا تھوڑے تھی دے پائے فرمایا اے ڈیہ تے رات تیری زندگی کو کٹے دے پہ ہاں تو کیا کیتی تو شہد دے مزے گھنن لگ گئے ماکھی دے مزے گھنن لگ گئے پہ چلو میں ماکھی دا کھادا پیاں فرمایا یہ دنیاوی زندگی یہ ماکھی دی مثل ہے یہ لذتاں دے اندر یہ دے مزیاں دے اندر آکے اساں آخرت بھول گئے ہیں ان تلے علی قبر کو بھول گئے ہیں پچھو علی موت کو یہ امام راضی مثال میں تھی اور میں پچھو شیر آدھا کہ ان کو بھی بھول گئے ہیں باقی جو کھانا تو قبر کو بھی بھول گئے یہ دن رات دے خاتمے کو بھی بھول گئے اللہ قرآن کے پیچھے اتھائی آکھے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَطَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ اے میرا بندہ یہ دنیا دی زندگی نہیں ہے دھوکے دا گھر ہے دھوکے دا گھر ہے دھوکے دا گھر ہے لہو العب ہے کچھ نہیں میرے خیال ہے بہت زیادہ تھنگے میں ان دل کریں نا ہاتھوں کو کچھ اگر ہم آخذ قرآن دے رسل بلا کریں زندگی رہی تو حاضری ہوئی بیان کرے سا ان حضرت قاری صاحب کو حکم جرہ ہے اپنے بہترین انداز سے اندر بمائے ڈاکٹر صاحب نے